بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ شاباش، اچھی بچیاں اسی طرح بزرگوں کا کہنا مانتی ہیں۔ مبارک ہو پانڈے، یہاں ٹی وی بند ہو گیا ہے۔ ادھر سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس دوران کیلاش کے ہاتھ سے چاقو گر گیا تھا۔ رمنا اسے ٹھوکریں مارتے ہوئے کہہ رہی تھی، اٹھو زمین سے اور میری ساڑی اتارو، بتاؤ کہ کتنے زبردست ہو۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولا، ڈاکٹر کو بلاؤ، زخم سے خون بہہ رہا ہے، میں مر جاؤں گا۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو تہہ خانے کا چور دروازہ دکھاؤ، ایک کاغذ پر اپنے تمام جرائم کا اعتراف کرو۔ وہ ایک میز پر سے کاغذ قلم لے کر آئی، اس کے سامنے فرش پر رکھ کر بولی، لکھو۔ کوئی مجرم آسانی سے اپنا اعمال نامہ نہیں لکھتا۔ میں اس سے لکھوانے لگا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ دیش پانڈے کہہ رہا تھا، ہم آ گئے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، دروازہ کھولو۔ پارس نے دروازے کے پاس آ کر کہا، پانڈے جی دروازہ کیسے کھولوں؟ کیلاش میری اور رمنا کی پٹائی کر رہا ہے۔ باہر سے پانڈے نے کڑک کر کہا، خبردار کیلاش، پانڈے تمہاری موت بن کر آ گیا ہے، دروازہ کھولو۔ پارس نے آواز اور لہجہ بدل کر کہا، ہرگز نہیں کھولوں گا، میرا نام کیلاش ہے۔ ہا ہا، زبردستی کمرے میں گھسنا چاہو گے تو حماد کو گولی مار دوں گا، اور رمنا کو دیش پانڈے مشکل میں پڑ گیا۔ دروازہ کھلوانے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ توڑوانے سے وہ حماد کو گولی مار دیتا اور رمنا کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتا۔ وہ عاجزی سے بولا، ٹھیک ہے، سمجھوتا کر لو۔ کیسا سمجھوتا؟ رمنا اور حماد کو ہمارے پاس آنے دو، ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ مجھے نادان نہ سمجھو، میں حماد کو رہائی دے رہا ہوں، رمنا میرے پاس یرغمال بن کر رہے گی۔ ٹھیک ہے، دروازہ کھولو۔ پارس کیلاش کو سہارا دے کر دروازے تک لایا، وہاں اسے چھوڑ کر رمنا کو قریب لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ کاغذ اٹھا کر کیلاش کے جرائم کا اعتراف پڑھنے لگا۔ کیلاش نے میرے اشارے پر دروازہ کھول دیا۔ پھر اسے کھولتے ہی لڑکھڑاتا ہوا پانڈے اور پولیس والوں کے سامنے آیا تو سبھی احتیاطاً پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں ایسا لگا جیسے کیلاش ان پر حملہ کرنے آیا ہو۔ جب وہ بے دم ہو کر گرا تو پتہ چلا کہ وہ بری طرح زخمی ہے۔ پانڈے گھور کر پارس اور رمنا کو صوفے پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ تھرمال گہری نیند میں تھا۔ کینووینا نے اسے بڑی محبت سے جگایا، پھر چائے کی پیالی بڑھاتے ہوئے بولی، بیڈ ٹی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پیالی ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، او گاڈ، کئی راتوں کے بعد گہری نیند سوتا رہا، مجھے خبر نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں۔ وہ بولی، تمہیں اسی طرح گہری نیند سونی چاہیے، میں ڈیڈی سے کہوں گی تمہیں زیادہ مصروف نہ رکھیں۔ بات مصروفیت کی نہیں ہے، وہ کمبخت فرہاد میرے اعصاب پر سوار ہے، یہ بھی ڈیڈی کی زیادتی ہے، تمہیں فرہاد کے مقابلے پر لا کر یوں منہ چھپانے پر مجبور کر دیا ہے۔ منہ چھپانے والی بات نہ کرو، میں بزدل نہیں ہوں۔ میرے اور تمہارے ڈیڈی کے اندر ایک ہی کمی ہے کہ ہم فرہاد کے ذرائع کو اور اس کے طریقہ کار کو سمجھ نہیں پاتے۔ فی الحال یہ اطمینان ہے کہ تم چھپنے میں کامیاب ہو۔ 2 دن اور 2 راتیں گزر چکی ہیں، فرہاد کے کسی اعلی کار نے تمہیں ٹریس نہیں کیا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے بولا، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ہاسٹل جاؤں گی، شام کو تمہارے پاس آ سکتی ہوں۔ وہ پلگ لگا کر الیکٹرک شیور سے شیو کرتے ہوئے بولا، تمہارے بعد ہاسٹل میں آنے والی سلوینا یعنی ثانی ٹرانسفارمر مشین سے گزر کر ٹیلی پیتھی سیکھ گئی ہے اور تم وہیں کی وہیں ہو۔ تم جانتے ہو ڈیڈی اصولوں کے پابند ہیں۔ میں ٹریننگ کورس میں مارکس کم لائی تھی، انہوں نے فیل کر دیا، لیکن میں بھی ضدی ہوں، اگلے سال کامیاب ہو کر ضرور ٹیلی پیتھی سیکھوں گی۔ وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی، میں جا رہی ہوں۔ وہ بولا، اوکے، شام کو ملاقات ہوگی۔ وہ چلی گئی۔ میں تھرمال کو باتھ روم میں چھوڑ کر سلمان کے پاس آیا، پھر اس سے پوچھا، پاسکو روٹ کا کیا بنا؟ میں نے اسے اپنا معمول بنا لیا ہے، کیا آپ اس کے پاس جائیں گے؟ ابھی نہیں، جانا ہوگا تو تمہارا لہجہ اختیار کر کے اس کے خیالات پڑھوں گا۔ یہ ہماری کامیابی ہے کہ لیمبوڈا کا ٹیلی پیتھی جاننے والا پاسکو روٹ آئندہ ہمارا اعلی کار بن کر رہے گا۔ سلمان نے کہا، پاسکو روٹ کے چور خیالات پڑھ کر ایک اہم انکشاف ہوا ہے۔ اس کی بہن ویرا سپر ماسٹر ہولی مین کی بیوی ہے، یعنی پاسکو روٹ سپر ماسٹر کا سالہ ہے۔ یہ بہت اہم معلومات ہیں۔ کیا ویرا یوگا کی ماہر ہے؟ نہیں، میں نے پاسکو روٹ کو ویرا کے خیالات پڑھنے پر مائل کیا تھا، ویرا نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا۔ پھر میں بھی مطمئن ہو کر اس کے خیالات پڑھتا رہا۔ اس کے ذریعے سپر ماسٹر ہولی مین کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ صرف ہفتے کی رات بیوی کے پاس آتا ہے، اتوار کا دن بیوی بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، پھر
फिर चला जाता है। मैंने कहा, सलमान आज हफ्ता है। जी हाँ, मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। वो आज बीवी बच्चों के पास आकर रात का खाना खाएगा। बहुत अच्छे जा रहे हो, आज रात खुशखबरी सुनाओ। इंशाल्लाह सुनाऊंगा। मैं थर्मॉल के पास आया। वो गुस्ल वगैरह से फारिग होकर नाश्ता करने बाहर जा रहा था। मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता करने का मौका दिया, फिर उसे सोचने पर मजबूर किया कि उसे लंबी ड्राइव जारी रखनी चाहिए। इस तरह मालूम होगा कि दुश्मन उसे पहचान रहे हैं या नहीं। वो कार चलाता रहा, उन रास्तों पर जाता रहा जहां मैं पहुंचाना चाहता था। फिर मैं उसे जॉन लैम्बोर्डा के बंगले के करीब ले आया। बंगले के सामने एक बहुत बड़ा पार्क था। मैंने उसे पार्क में ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से बंगले का सामने वाला हिस्सा और मेन गेट नजर आता था। लैम्बोर्डा एक आम शहरी की हैसियत से वहां रहता था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो सुपरमास्टर का दायां बाजू है और वहां के आला हुक्काम उससे आफाम के ज़ेरे असर रहते हैं। थर्मॉल ने उस बंगले में एक सफ़ेद फाम नौजवान हसीना को देखा। वो किसी काम से लॉन में आई थी, फिर अंदर चली गई थी। मैंने सोचा, लैम्बोर्डा और सुपरमास्टर में बड़ी दोस्ती है। हो सकता है सुपरमास्टर की बीवी वेरा इस हसीना को जानती हो जो अभी लैम्बोर्डा के बंगले में नजर आई थी। मैं सलमान का लहजा इख्तियार करते हुए वीरा के दिमाग में पहुंचा। उसकी सोच में कहा, मेरी भी क्या इज़्दवाजी ज़िंदगी है। मेरा शौहर हफ्ते में एक रात और एक दिन के लिए आता है, फिर गायब हो जाता है। उसकी अपनी सोच ने कहा, क्या किया जाए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अरबों डॉलर का हिसाब करते हैं। उनके लिए तन्हाई और सुकून लाजमी है। उसकी सोच से पता चला हॉलीमैन ने अपनी बीवी और बच्चों को भी ये नहीं बताया था कि वो इस मुल्क में सुपरमास्टर है। जब वीरा को ये नहीं मालूम था तो जॉन लैम्बोर्डा के बारे में वो भला क्या जानती। थर्मॉल को पार्क में ले जाकर बिठाने और उसके ज़रिए लैम्बोर्डा के बंगले पर नज़र रखने से बात नहीं बन रही थी। जो हसीना वहाँ नज़र आई थी वो योगा का हुनर जानती होगी। लैम्बोर्डा किसी ऐसी हसीना को अपने साथ नहीं रख सकता था जिसके दिमाग में कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला पहुंच जाए। हो सकता है उसने तनवीमी अमल के ज़रिए उसके दिमाग को लॉक कर दिया हो। अगर ऐसा है तो उसके दिमाग में सिर्फ लैम्बोर्डा जाता होगा। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती होगी। लेकिन मैं लैम्बोर्डा का लहजा इख्तियार करके जाऊं तो मुझे उसके अंदर जगह मिल जाएगी। मैंने थर्मॉल को पार्क से वापस जाने पर मजबूर किया। वो वहां से ड्राइव करता हुआ एक टेलीफोन बूथ में आया। मैंने लैम्बोर्डा का फ़ोन नंबर उसे डायल कराया। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। थर्मॉल रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। मैं उस हसीना की आवाज़ सुनते ही लैम्बोर्डा के लहजे में उसके अंदर पहुंचने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन रिकॉर्डर पर लैम्बोर्डा की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मुझे अफसोस है कि मैं मौजूद नहीं हूँ। ये रिकॉर्डर ऑन है, आप अपना पैगाम रिकॉर्ड करा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सख्त मायूसी हुई। वैसे कुछ कहना ज़रूरी था वरना वो मुझ पर शुबा कर सकता था। मैंने थर्मॉल की आवाज़ बदल कर उसकी ज़ुबान से कहा, क्या खाक पैगाम रिकॉर्ड कराऊं? तुम पुलिस अफसर लोग ड्यूटी के चोर हो। घर पर फ़ोन करो तो रॉन्ग नंबर कह देते हैं या फ़ोन के साथ रिकॉर्डर लगाकर हम पर एहसान करते हो। जब फौरी ज़रूरत के वक्त नहीं मिलोगे तो पैगाम रिकॉर्ड कराने का क्या फ़ायदा। मैंने रिसीवर रखवा दिया। लैम्बोर्डा बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का आदी था। जिस हसीना को अपने बंगले में रखा था उसे फ़ोन अटेंड करने की इजाज़त नहीं दी थी। इधर मुझसे गलती हो गई थी। मैंने गलती को निभाने के लिए आवाज़ बनाकर बहुत कुछ कहा था। मेरी वो बनावटी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई होगी। लैम्बोर्डा जब भी घर आएगा तो वो आवाज़ सुनेगा, फिर उसके दिमाग में पहुंचना चाहेगा। पता नहीं किसके दिमाग में पहुंचेगा। वैसी आवाज़ और लहजे वाला कोई होगा भी या नहीं। अगर होगा तो लैम्बोर्डा को मालूम हो जाएगा कि उस बेचारे ने फ़ोन नहीं किया था। फिर वो शुबा करेगा कि उसकी रिहाइशगाह और उसका फ़ोन नंबर किसी दुश्मन को मालूम हो गया है। बहरहाल आइंदा चंद घंटों में मालूम हो सकता था कि वो किस हद तक शुबे में मुब्तला हुआ है। थर्मॉल अपने बंगले में आ गया था। थोड़ी देर बाद ही लैम्बोर्डा ने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, खैरियत है? जी हाँ, छुपने की ये तदबीर कामयाब रही है। मैं कल शाम कैनोवाना के साथ बाहर आ गया था। आज भी लंबी ड्राइव की है। ना किसी ने ताकुब किया है और ना ही कोई इस बंगले की निगरानी कर रहा है। चलो अच्छा है, मुझे तुम्हारी तरफ से इत्मीनान रहेगा। सर, फरहाद पेशावर में है। सरफराज के नाम से फिरमोना के साथ रहता है। आप उसे ट्रैप क्यों नहीं करते हैं? आपने मुझे भी इस मामले में रोक दिया है। तुमने 2 बार उसे अच्छी तरह घेर लिया था। नतीजा क्या निकला? कोई ज़रूरी नहीं कि तीसरी बार भी वो बच निकले। थर्मॉल, तुमने फरहाद की हिस्ट्री अच्छी तरह याद कर ली है, फिर भी उसे समझने के लिए बहुत कुछ रह जाता है।
یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ وہ ایک ملک یا ایک شہر میں زیادہ عرصہ نہیں رہتا۔ جب وہ جگہ بدلتا ہے تو اس شہر یا ملک میں اپنا ایک اعلی کار چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ اعلی کار فرہاد کا رول ادا کرتا رہتا ہے۔ جس سرفراز کو تم فرہاد سمجھ رہے ہو وہ محض ایک اعلی کار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرہاد کا رول ادا کرنے کے باوجود اسے تلاش نہ کر سکا، اس کے اعلی کار سے دھوکہ کھاتا رہا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تم نے پہلی بار واقعی فرہاد کو ریسٹ ہاؤس میں گھیر لیا تھا۔ جب وہ بچ کر نکل گیا تب ہی میں سمجھ گیا کہ وہ اب اس شہر میں نہیں رہے گا۔ بعد میں اس خیال کی تصدیق ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق وہ لاہور میں ہے۔ وہاں اس نے را تنظیم کے کتنے ہی اہم افراد کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ میرے آدمی یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لاہور میں کہاں رہتا ہے اور کس بھیس میں رہتا ہے۔ سر، اس کا مطلب ہے جب تک اس کا سراغ نہیں ملے گا میں اس گھر میں چھپا رہوں گا؟ پلیز آپ مجھے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع تو دیں۔ تم نے اپنی صلاحیتوں کو جس حد تک استعمال کیا تھا اس پر غور کرو کہ تم نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں اور کس طرح کی حماقت نے فرہاد کو تمہارے پیچھے لگا دیا ہے۔ یہ جو تمہیں گوشۂ تنہائی نصیب ہوا ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرو، اپنا محاسبہ کرو اور آئندہ غلطیوں سے بچنے کے لیے محتاط رہو۔ سر، غلطی صرف میں نے نہیں ہم سب نے کی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے فرہاد کا منفی رول ادا کرنے سے نہیں روکا۔ میری یہ حرکت اس کے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ کیا میں خاموشی سے فرمونا کے دماغ میں رہ کر فرہاد کی جڑوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا؟ بے شک یہ ہم سب سے غلطی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، انسان غلطیوں سے بھی سبق حاصل کرتا ہے۔ آرام سے بیٹھ کر سبق حاصل کرتے رہو، میں پھر آؤں گا۔ لیمبوڈا شاید چلا گیا۔ تھرمال اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ موجود ہیں؟ اسے جواب نہیں ملا۔ وہ سوچ رہا تھا آئندہ فرہاد کے مقابلے پر آنے کا موقع ملا تو وہ کسی ایسے شخص یا ایسی عورت کے دماغ میں جگہ بنائے گا جو فرہاد کے قریب رہتی ہو اور اس پر حملہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرے گا۔ بہت گہرائی تک اس کی جڑوں میں پہنچے گا تاکہ وہ زندہ بچ کر نہ جا سکے۔ میں نے یوسف زائد سے کہا، تھرمال کا فون نمبر ڈائل کرو۔ اس نے ہدایت پر عمل کیا۔ رابطہ قائم ہونے پر دوسری طرف سے تھرمال کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز اور لہجہ بدل کر کہا، ہیلو، آپ کون ہیں؟ میں نے بھی آواز اور لہجہ بدل کر یوسف زائد کی زبان سے کہا، کیوں بے گورے، تو کالا بن کر ہم کالوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کل ہم نے اپنی قوم کی کالی لڑکی کے ساتھ تجھے دیکھا تھا، بعد میں ہمارے ایک آدمی نے بتایا کہ تو گورا ہے۔ وہ اس انکشاف سے بوکھلا گیا تھا۔ ذرا سنبھل کر بولا، تم لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے، تمہارے آدمی نے جھوٹ بولا ہے، میں جنم جنم سے کالا ہوں۔ ہمارے آدمی نے جھوٹ نہیں کہا ہے۔ جب تو ریسٹورانٹ سے اٹھ کر اس سیاہ فام لڑکی کے ساتھ کار میں بیٹھ رہا تھا تو جھک کر بیٹھنے کے باعث تیری گردن نظر آ گئی۔ وہاں کالا رنگ قمیض کے کالر سے رگڑ کر مٹ گیا تھا اور تیرے جسم کا قدرتی گورا رنگ جھلک رہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنا ایک ہاتھ گردن پر لے جا کر ٹٹولنے لگا۔ ٹٹولنے سے کالا یا گورا رنگ دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے کہا، تیری رہائش کہاں ہے؟ اپنا پتہ بتا دے، سیاہ فاموں کی ایک ٹیم آئے گی اور تیرے سیاہ فام ہونے کی تصدیق کرے گی۔ اس نے جلدی سے ریسیور رکھ کر رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھ سے بڑی بھول ہوئی، کالر والا بٹن نہیں لگایا تھا اور کالر کے نیچے پورے لباس کے اندر میرا بدن تو گورا ہے، میرا یہ بہروپ پکڑا گیا ہے۔ اس نے خود سوچا، یہ کمبخت سیاہ فام بہت چالاک ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کو میرا فون نمبر کیسے معلوم ہو گیا۔ میں نے کہا، کینوانا کی کسی حماقت سے معلوم ہوا ہوگا۔ اس نے سوچا، وہ فون نمبر کے ذریعے میری رہائش گاہ کا پتہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس نے یہ سوچ کر لیمبوڈا کو مخاطب کیا، پھر کوڈ ورڈز ادا کیے۔ وہ بولا، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ تھرمال دماغی طور پر حاضر ہوا۔ لیمبوڈا اس کے اندر آ کر بولا، کیا بات ہے؟ سر، سیاہ فام سرپھروں کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں سیاہ فام نہیں ہوں۔ کسی نے کالر کے نیچے میرا اصلی رنگ دیکھ لیا ہے۔ یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ کسی نے فون پر یہ کہا تھا۔ کسی کو تمہارا فون نمبر کیسے معلوم ہوا؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شاید کینوانا نے کسی ٹیلی فون سے میرا نمبر ڈائل کرنے کی بات کی ہو اور یہ نمبر دوسروں کی نظروں میں آ گیا ہو۔ تم نے فون پر اس کی آواز سنی تھی یا اس کے دماغ میں گئے تھے؟ وہ بات یہ ہے کہ میں گھبراہٹ اور بدحواسی میں اس کی آواز اور لہجے کو یاد نہیں رکھ سکا۔ اس وقت کوئی تمہاری جان نہیں لے رہا تھا، پھر بدحواس کیسے ہو گئے؟ سر، میں اپنی ایک کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ فرہاد میرے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے۔ میں نے اسے عیاش اور بدماش ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پلیز اسے جہنم میں پہنچانے کا فوری انتظام کریں۔ بکواس مت کرو۔ اسے مار ڈالنا اتنا آسان ہوتا تو وہ تقریباً اتنے برس سے درد سر نہ بنا رہتا۔
تمہارے فون نمبر سے اس بنگلے کا سراغ لگایا جائے گا، فوراً اپنا حلیہ تبدیل کرو، گاڑی وہیں چھوڑ دو، پچھلے دروازے سے نکل کر پیدل چلتے رہو، پھر جو گاڑی تمہارے پاس آ کر رکے اس میں بیٹھ جاؤ۔ لیمبوڈا چلا گیا، تھرمال میک اپ کا سامان لے کر آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں سے سیاہی چھڑانے لگا۔ اب وہ پھر سے سفید فام بن رہا تھا۔ میں الپا کے پاس بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ اس نے گولڈن برین میجر یارڈلے کو اپنا تابعدار بنا لیا تھا اور عمل کے دوران اسے حکم دیا تھا کہ وہ دوسری صبح تمام گولڈن برینز کو اس بات پر راضی کرے گا کہ وہ الپا کو لے کر سرکاری دورے پر اسرائیل سے باہر جا رہا ہے۔ الپا اسی تدبیر سے باہر جا کر اسرائیلی حکام اور دوسرے گولڈن برینز کی پابندیوں سے نجات حاصل کر سکتی تھی۔ جان لیمبوڈا نے اس کے خیالات پڑھ کر کہا، شاباش الپا، تم نے ایک گولڈن برین کو قابو میں کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ وہ بولی، میں جلد سے جلد یہ ملک چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے تم راستہ ہموار کر چکی ہو۔ میجر یارڈلے تمہیں وہاں کی قید سے نکال کر لے جائے گا۔ میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے نئے گولڈن برین کارمن کو ٹریپ کرو۔ وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے دماغ میں پہنچ کر تم تمام گولڈن برینز پر حکومت کرنے لگو گی۔ مجھے ان پر حکومت کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہاری خاطر یہ کام کروں گی۔ چلو میری خاطر ہی صحیح، کارمن کو کسی بہانے تنہائی میں بلاؤ۔ وہ اصولوں کا پابند ہے، اسے صرف سرکاری ڈیوٹی کے بہانے بلایا جا سکتا ہے۔ میجر یارڈلے سے کہو وہ گولڈن برین کی حیثیت سے کوئی ایسا کام نکالے جس میں تمہارا اور کارمن کا ساتھ ضروری ہو۔ میں علی تیمور کو الپا کا سارا کھیل بتا چکا تھا۔ وہ اس حد تک جانتا تھا کہ میں نے جان لیمبوڈا کو خوش فہمی میں مبتلا کیا ہے۔ لیمبوڈا سمجھ رہا ہے کہ الپا اس کی معمولہ اور تابعدار ہے، جبکہ وہ در پردہ میری تابعدار تھی۔ علی دوسری بات یہ جانتا تھا کہ الپا وسیع و عریض دنیا میں آزادی سے پھرنے کے لیے اسرائیل کی منڈیر پر سے پر تول رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے میجر یارڈلے کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے۔ اس بار میں نے کہا، بیٹے، لیمبوڈا اب الپا کے ذریعے تم پر قابو پانا چاہتا ہے۔ وہ کوئی سرکاری فرض ادا کرنے کے بہانے تمہیں تنہائی میں بلانے اور تمہیں ٹریپ کرنے والی ہے۔ میں ایک سرکاری کام سے یروشلم جا رہا ہوں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ جب تک میں ایک کام پورا نہیں کرتا تب تک دوسرے کام میں ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے الپا یا میجر یارڈلے کسی بھی سرکاری کام میں فی الحال مجھے ملوث نہیں کر سکیں گے۔ پھر تو ٹھیک ہے، جب تک تم یروشلم سے واپس آؤ گے تب تک الپا میجر کے ساتھ اسرائیل سے باہر جا چکی ہوگی۔ میں تھرمال کے پاس آیا، وہ اپنا حلیہ بدل چکا تھا، اپنے اصلی گورے رنگ میں آ گیا تھا، چہرے پر ہلکی سی تبدیلی کی تھی۔ بنگلے کے پچھلے دروازے سے نکل کر پچھلی گلی سے جا رہا تھا۔ مین روڈ پر پہنچتے ہی ایک ٹیکسی آ کر اس کے قریب رک گئی۔ لیمبوڈا نے کہا تھا، جو گاڑی قریب آ کر رکے اس میں بیٹھ جانا۔ وہ بڑی فرما برداری سے اس میں بیٹھ گیا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس کے قریب پرائیویٹ کار آ کر رکے گی یا پرائیویٹ ٹیکسی۔ لیمبوڈا نے بھی وضاحت نہیں کی تھی۔ ڈرائیور نے پوچھا، کہاں چلنا ہے؟ وہ اس سوال پر کچھ حیران ہوا، پھر بولا، چلتے رہو، ابھی بتاؤں گا۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر لیمبوڈا کے پاس آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے۔ لیمبوڈا نے آگے کچھ سننے سے پہلے ہی سخت لہجے میں کہا، میں بہت مصروف ہوں، ذرا سی بات پر ڈسٹرب نہ کرو، میں نے تمہارے لیے گاڑی بھیج دی ہے۔ میں نے تھرمال کو مزید بولنے پر مجبور کیا کیونکہ لیمبوڈا مصروفیات کی زیادتی کے باعث تھرمال کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا، اپنے ہی دماغ سے اسے جلد رخصت کرنا چاہتا تھا، اور ادھر میں اس کے کچھ چور خیالات پڑھنے کی کوشش میں تھا۔ تھرمال نے کہا، لیکن سر یہ تو معلوم ہو کہ گاڑی کون سی ہے اور مجھے کہاں جانا ہے۔ یو نانسنس، گاڑی میرا آدمی لا رہا ہے، وہ تمہیں پہچانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کس بنگلے میں پہنچانا ہے۔ سر آپ کا بندہ مجھے نہیں پہچانے گا، میں نے چہرہ بدلا ہوا ہے۔ او گاڈ، پھر تو وہ تمہیں نہیں پہچانے گا۔ تم جیفرسن روڈ کی 5ویں گلی کے 5ویں مکان میں جاؤ، جو دروازہ کھولے اس کے سامنے میرا مخصوص کوڈ ورڈ سنا دینا، وہاں تمہیں پناہ مل جائے گی۔ اس نے سانس روک لی۔ تھرمال کے ساتھ میں بھی اس کے دماغ سے نکل آیا۔ ذرا سی دیر میں اس کے خیالات نے بتایا کہ اس کی رہائش گاہ میں جو حسینہ ہے وہ گونگی بہری ہے، گھر کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے اور اس کے کلیجے کو ٹھنڈک بھی پہنچاتی ہے۔ اس وقت لیمبوڈا لاس اینجلس میں تھا، کالوں اور گوروں کے فسادات کے باعث وہاں الجھا ہوا تھا، اور علی تیمور کو پھانسنے کے لیے الپا کو اپنی پلاننگ بتا رہا تھا۔ ایسے میں تھرمال نے اسے مخاطب کیا تھا تو وہ جھنجھلا گیا تھا۔ اسے مختصر سی بات کرنے کے بعد اس نے سانس روک لی تھی۔ میں نے اس کا آخری خیال یہی پڑھا کہ وہ دوسرے دن لاس اینجلس سے واشنگٹن کی رہائش گاہ میں آئے گا۔ اب یہ تشویش ہوئی کہ وہ علی کو پھانسنے کے لیے کیا تدبیر کر رہا ہے۔
یہ معلوم کرنے کے لیے میں پھر الپا کے پاس آیا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ میجر یارڈلے نے علی سے رابطہ کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ الپا کے پاس آئے، اور علی نے جواب دیا تھا وہ اپنی کار میں یروشلم کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ میجر یارڈلے نے کہا تھا، کارمن، ابھی تم نئے گولڈن برین ہو، ہمارے تجربات کی روشنی میں کام کرو۔ میں پہلے ہی ایک کام کی ذمہ داری لے چکا ہوں اور اس کے لیے ابھی یروشلم کے راستے میں ہوں۔ راستے سے پلٹ آؤ۔ بعض اوقات ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے کہ پہلا کام چھوڑ کر دوسرا اہم فرض ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ اہم فرض کیا ہے میں موبائل فون پر نہیں بتا سکتا، تو پھر ٹرانسمیٹر پر بتا دیں۔ مجھ سے بحث نہ کرو، میں تمہارا سینئر ہوں۔ میری معلومات کے مطابق تمام گولڈن برینز برابر ہوتے ہیں، کوئی کسی سے سینئر نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے میں عمر اور تجربے میں تم سے بڑا ہوں۔ وہ بات کاٹ کر بولا، سوری، اکثر بیٹے تجربات کی دنیا میں اپنے باپ سے آگے نکل جاتے ہیں، عمر کی کمی بیشی دانائی پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ الپا اور لیمبوڈا یہ باتیں میجر کے دماغ میں رہ کر سن رہے تھے۔ میجر نے رابطہ ختم کر کے کہا، الپا، یہ کارمن لوہے کا چنا ہے۔ الپا نے سوچ کے ذریعے لیمبوڈا سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ وہ بولا، کارمن کے خلاف شطرنج کی چال چلو، اسے ایسے مجبور کر دو کہ وہ یروشلم جانے والی کار کو بریک لگائے اور اسے واپس موڑ لے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے 2 اعلی کار بھیجو کہ وہ کارمن کی بیوی پامیلا کو اغوا کریں۔ اس کے اغوا ہوتے ہی یہ خبر پامیلا کے گولڈن برین راجر ماس کو سناؤ۔ وہ اپنے گولڈن برین داماد کارمن کو یہ بات سنائے گا تو کارمن کا سفر ملتوی ہو جائے گا۔ الپا نے میجر یارڈلے سے اس تدبیر پر عمل کرایا۔ پامیلا کو اغوا کیا گیا۔ اس وقت میں تھرمال کے معاملے میں مصروف تھا۔ لیمبوڈا کی سوچ پڑھ کر معلوم ہوا کہ علی کو پھانسنے کی تدبیر کی گئی ہے۔ میں فوراً ہی الپا کے پاس آ گیا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ میجر یارڈلے کے آدمیوں نے پامیلا کو اغوا کیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے اغوا کی اطلاع راجر ماس کو دی۔ بیچارے باپ نے پوچھا، کہاں ہے بیٹی؟ تم کون ہو؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ ہم کون ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ بتا دیا جائے تو مقصد کیا رہ جائے گا؟ یہ کہتے ہی رابطہ ختم کر دیا گیا۔ راجر ماس نے فوراً اپنے خیال خوانی کرنے والے ہیری ہوگن سے رابطہ کر کے کہا، میری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، فوراً پامیلا کے خیالات پڑھ کر معلوم کرو کہ اسے کہاں چھپایا گیا ہے۔ ہیری ہوگن پامیلا کے پاس آیا۔ پتہ چلا اس کی آنکھ باندھی گئی ہے تاکہ کوئی ٹیلیپیتھی جاننے والا اس کے خیالات پڑھ کر وہ جگہ معلوم نہ کر سکے۔ الپا اور جان لیمبوڈا جانتے تھے کہ ہیری ہوگن کے ذریعے معلومات حاصل کی جائیں گی، اس لیے انہوں نے پامیلا کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ ایسے ہی وقت میں نے اپنی بہو کے پاس پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے۔ پتہ چلا اس کے گلے میں ایک باریک سی زنجیر پہنائی گئی ہے۔ اس زنجیر سے ایک چھوٹا سا بم منسلک تھا۔ وہ ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اور وہ ریموٹ کنٹرولر کسی دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ پامیلا ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ وہ جد و جہد کرتے ہوئے اپنے گلے تک ہاتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ اس بم سے نجات حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ہی منٹ میں یقین ہو گیا کہ میں بھی وہاں خیال خوانی کے ذریعے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں علی کے پاس آیا۔ راجر ماس نے اسے موبائل ٹیلی فون کے ذریعے پامیلا کے حالات بتائے تھے۔ وہ یروشلم کا سفر ملتوی کر کے تل ابیب واپس جا رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ نہیں بتائیں گے کہ پامیلا کو کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے، پھر بھی میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ میں پھر پامیلا کے پاس آیا۔ ہیری ہوگن اسے تسلی دے رہا تھا، حوصلے سے کام لو، میں تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں۔ پامیلا نے کہا، انکل، جب آپ میرے ذریعے کچھ دیکھ نہیں سکتے، اس جگہ کو اور دشمنوں کو پہچان نہیں سکتے، تو پھر میری مدد کیسے کریں گے؟ ہیری ہوگن نے کہا، پامیلا کے دماغ میں کون موجود ہے؟ کون اس معصوم اور بے گناہ سے دشمنی کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، تمہارے مطالبات کیا ہیں؟ جان لیمبوڈا کی سوچ سنائی دی۔ پامیلا کو ابھی نجات مل سکتی ہے اگر اس کا شوہر مجھ سے دوستی کر لے۔ میں یقین دلاتا ہوں مسٹر کارمن تم سے دوستی کریں گے۔ میں کیسے یقین کروں کہ پامیلا کی رہائی کے بعد دوستی قائم رہے گی؟ مسٹر کارمن زبان کے دھنی ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے ساری زندگی نبھاتے ہیں۔ میں کسی کی زبان پر بھروسہ نہیں کرتا، مجھے ٹھوس ضمانت چاہیے۔ کیسی ضمانت چاہتے ہو؟ ہماری دوستی صرف دل میں جگہ بنانے سے نہیں ہوتی، دماغ میں بنانے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس کے دماغ میں جا کر بات کر سکتے ہو۔ صرف بات نہیں کرنی ہے، اس کے دماغ میں گھر بنانا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر تم اسے اپنا معمول بنانا چاہو گے تو پھر وہ گولڈن برین نہیں رہے گا، اور اگر وہ گولڈن برین رہے گا تو پامیلا زندہ نہیں رہے گی۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ مسٹر کارمن کو گولڈن برین کی ٹیم سے نکال دیا جائے؟ ہاں، اس نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے۔
کیا اس کے گولڈن برین نہ رہنے سے تمہارا نقصان پورا ہو جائے گا؟ ہاں، پھر وہ ایک عام سا آدمی ہوگا، میں اسے کہیں بھی ٹریپ کر کے انتقام لوں گا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ علی کو صرف اونچے عہدے سے گرانا نہیں چاہتا تھا بلکہ اسے ہلاک بھی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے الپا کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا اس وقت پامیلا میجر یارڈلے کے آدمیوں کی گرفت میں تھی۔ پھر میں الپا کا لہجہ اختیار کر کے میجر کے پاس آیا۔ بعض اوقات بہت زیادہ پیچیدہ مسئلے کا حل آسان ہوتا ہے، لیکن گھبراہٹ اور ذہنی پریشانی کے باعث وہ آسان راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنی آسان سی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ جان لیمبوڈا اسرائیل میں نہیں تھا، الپا اور میجر یارڈلے کو اعلی کار بنا کر علی سے دشمنی کر رہا تھا۔ یعنی جان لیمبوڈا کی کامیابی کا انحصار الپا اور میجر پر تھا۔ اس لیے میں نے میجر کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا تو ایک دم سے مسئلے کا حل سامنے آ گیا۔ وہ 2 گنڈے میجر کے اعلی کار تھے جنہوں نے پامیلا کو اغوا کیا تھا۔ میں نے میجر کو مائل کیا کہ وہ گنڈوں سے رابطے کرے۔ وہ رابطہ کرنے کے لیے ان کے دماغوں میں باری باری گیا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرولر تھا اور سامنے کرسی پر پامیلا کے گلے میں ننھا سا مگر طاقتور بم بندھا ہوا تھا۔ گنڈے کا دوسرا ساتھی کسی کام سے باہر گیا تھا۔ میجر میری مرضی کے مطابق وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے ریموٹ کنٹرولر سے سیل نکلوا دیے، پھر گنڈے کو پامیلا کے قریب لایا، اس کے گلے سے بندھا ہوا بم الگ کر دیا، اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی، پیچھے بندھے ہوئے ہاتھ کھلوا دیے۔ اس عمل کے دوران پامیلا کے دماغ میں جان لیمبوڈا نہیں تھا، وہ مختلف مصروفیات کے باعث آتا جاتا رہتا تھا۔ اگر وہ موجود ہوتا تب بھی میں اس اعلی کار گنڈے کے دماغ پر اس کا اور میجر کا قبضہ نہ ہونے دیتا۔ وہ اعلی کار میری مرضی کے مطابق ٹوائلٹ میں گیا، وہاں اس نے ریموٹ کنٹرولر کے سیل کموڈ میں ڈال دیے، پھر کمرے میں آ کر بولا، میڈم باہر وہ گاڑی موجود ہے جس میں آپ کو جبرن لایا گیا تھا، آپ یہاں سے فوراً چلی جائیں۔ پامیلا نے کہا، یہ تم دشمن سے دوست کیسے ہو گئے؟ وہ بولا، میرا باپ بھی کسی کا دوست نہیں ہوا، یہ ٹیلیپیتھی کا چکر ہے، فوراً چلی جاؤ ورنہ کوئی دوسرا چکر چل جائے گا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ ایک ویگن کار کھڑی ہوئی تھی، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ اسی وقت دوسرا گنڈا آ گیا، اس نے مین گیٹ پر چیخ کر پوچھا، راجر یہ کہاں جا رہی ہے؟ تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ راجر نے جواب دیا، باس نے حکم دیا ہے، مطالبہ پورا ہو چکا ہے، اس لیے میں نے اسے رہا کر دیا، اسے جانے دو۔ آنے والے نے مین گیٹ کو پوری طرح کھول دیا تاکہ پامیلا کی گاڑی گزر جائے۔ اسی وقت لیمبوڈا آ گیا، اس نے حیرانی سے پوچھا، پامیلا تم آزاد کیسے ہو گئیں؟ پامیلا نے دشمن کے لہجے کو پہچان لیا تھا، اس لیے جواب نہیں دیا۔ لیمبوڈا نے اعلی کار کے دماغ میں آ کر اس سے مین گیٹ بند کرانا چاہا، لیکن وہ ڈرائیو کرتی ہوئی بند ہوتے ہوئے گیٹ کو ٹکر مارتی ہوئی احاطے سے باہر چلی گئی۔ لیمبوڈا نے الپا سے پوچھا، پامیلا آزاد کیسے ہو گئی؟ الپا نے میجر سے پوچھا، پامیلا آزاد کیسے ہو گئی؟ میجر نے اعلی کاروں سے پوچھا، پامیلا آزاد کیسے ہو گئی؟ جواب جو کچھ بھی ہوتا وہ آزاد تو ہو چکی تھی۔ لیمبوڈا نے غصے سے کہا، میں یہ ناکامی برداشت نہیں کروں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے غصہ تو آنا ہی تھا کیونکہ پہلی بار اس نے پامیلا کو 5ویں منزل کی بلندی سے گرایا تھا اور وہ بچ گئی تھی۔ آج اس کے گلے میں موت کا نیکلس پہنایا تھا، تب بھی وہ بچ کر جا رہی تھی۔ میں علی کے پاس گیا اور اسے پامیلا کی رہائی کا مجدہ سنایا، پھر واپس پامیلا کے پاس آیا تو اس پر قیامت گزر رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران لیمبوڈا نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا تھا۔ ایسی حالت میں انسان خود کو سنبھال نہیں پاتا، پھر گاڑی کیسے سنبھلتی؟ پھر اس شیطان نے ایسے وقت زلزلہ پیدا کیا تھا جب سامنے سے ایک بہت بڑا آئل ٹینکر آ رہا تھا۔ شدید دماغی تکلیف کے باعث اس نے فلک شگاف چیخ ماری، سیٹ پر سے اچھل پڑی۔ جب میں پہنچا تو آئل ٹینکر سے زبردست تصادم ہو رہا تھا، ونڈ سکرین کا شیشہ چور چور ہو کر اس پر آ رہا تھا۔ سینے میں ایسی چوٹ پہنچی تھی کہ وہ سانس نہ لے سکی، یکبارگی دم نکل گیا۔ میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ چند لمحات کے لیے مجھے چپ سی لگ گئی۔ جنگ کے نتیجے میں کوئی دولت ہارتا ہے، کوئی عزت ہارتا ہے اور کوئی تخت و تاج ہار جاتا ہے۔ میں اپنی بہو ہار گیا تھا۔ میں نے بڑے کرب سے علی کو مخاطب کیا، بیٹے صبر کر لو، پامیلا از نو مور۔ وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا تل ابیب کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس نے کار کو سڑک کے کنارے روک دیا، سر جھکا کر اتنے بڑے صدمے کو برداشت کرنے لگا۔
اس نے ایک شوہر کی حیثیت سے صحیح معنوں میں اسے بھرپور محبت دی تھی۔ اس پیار کرنے والی نے بھی علی کی ذات سے پیار کی انتہا کر دی تھی۔ موت نے اس انتہا کا اختتام کر دیا تھا۔ میں اسے بتا رہا تھا کہ وہ آزاد ہو کر اپنے بنگلے کی طرف جا رہی تھی۔ ظالم لیمبوڈا نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کر کے اسے گاڑی کے حادثے سے دو چار کیا تھا۔ علی نے گہری سانس لے کر کہا، پاپا وعدہ کریں آپ جان لیمبوڈا سے انتقام نہیں لیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، وہ تمہارا شکار ہے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔